نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دعا مانگنے کا کیا طریقہ سکھاتے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اور اللہ کے حضور ہم کیسے دعا مانگیں کہ اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ یہ سب ہم احادیث کی روشنی میں جانیں گے، جس کا حوالہ ہر حدیث کے نیچے دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث کس کتاب سے لی جاتی ہے، اور حدیث نمبر بھی بتایا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو یوں نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما، اور اگر تو چاہے تو مجھے رزق عطا فرما، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ پورے عزم کے ساتھ دعا کرے، کیونکہ وہ جسے چاہے کرتا ہے، اسے کوئی مجبور کرنے والا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کی اپنی امت کے بارے میں ایک دعا قبول ہوتی ہے، پس ہر نبی نے دعا کرنے میں جلدی کی، جبکہ میں نے اپنی دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لیے روز قیامت کے لیے چھپا رکھا ہے، اور وہ شفاعت انشاءاللہ ہر اس شخص کو پہنچے گی جو اس حال میں فوت ہوا ہوگا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میں نے تجھ سے ایک عہد لیا ہے، بے شک جس کا تو خلاف نہیں کرے گا۔ میں بھی ایک انسان ہوں، میں نے جس کسی مومن کو اذیت پہنچائی ہو، میں نے اسے برا بلا کہا ہو، لعن طعن کی ہو، اسے مارا ہو، تو اس اذیت کو اس کے لیے باعث رحمت و طہارت اور باعث قربت بنا دے، اور روز قیامت اس قربت کی وجہ سے تو اسے اپنا مقرب بنا لے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، روزہ دار جب وہ افطار کے وقت دعا کرتا ہے، عادل بادشاہ اور دعائے مظلوم۔ اللہ اس دعا کو بادلوں کے اوپر اٹھا لیتا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور رب فرماتا ہے، میری عزت کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا، خواہ کچھ دیر سے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، والد کی دعا، مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کو اپنی تمام ضرورتیں اپنے رب سے مانگنی چاہیے، حتیٰ کہ وہ نمک بھی اسی سے مانگے، جب اس کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اس کے بارے میں بھی اسی سے سوال کرنا چاہیے، اور وہ بھی اللہ سے مانگے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب تک کسی گناہ یا قطع رحمی کے بارے میں دعا نہ کرے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، بشرط یہ کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ کہتا ہے، میں تو بہت دعائیں کر چکا لیکن میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ اس صورتحال میں وہ مایوس ہو جاتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت ابو درداء بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان شخص کی اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ دعا قبول ہوتی ہے جو اس کی غیر موجودگی میں کی جاتی ہے، اور دعا کرنے والے کے پاس ایک فرشتہ مامور ہوتا ہے، جب وہ اپنے بھائی کے لیے دعائے خیر کرتا ہے تو وہ مامور فرشتہ آمین کہتا ہے، اور کہتا ہے، ایسی مثل تمہارے لیے بھی ہو۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد اور اپنے اموال کے لیے بد دعا نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی ایسی گھڑی میں اللہ سے دعا کر بیٹھو جس میں دعا قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو پسند ہو کہ مشکلات اور مصائب کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ خوشحالی میں کثرت سے دعائیں کرے۔
حضرت اکرمہ ابن عباس سے بیان کرتے ہیں، دعا کا ادب یہ ہے کہ تم اپنے ہاتھ کندھوں یا تقریباً کندھوں کے برابر اٹھاؤ۔ طلب مغفرت کا ادب یہ ہے کہ تم ایک انگلی انگشت شہادت کے ساتھ اشارہ کرو، اور تضرع عاجزی یہ ہے کہ تم اپنے دونوں ہاتھ دراز کر دو۔ اور ایک روایت میں ہے، فرمایا تضرع عاجزی اس طرح ہے، اور انہوں نے اپنے ہاتھ اس قدر بلند کیے اور ہاتھوں کی پشت کو اپنے چہرے کی طرف کیا۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور قطع رحمی نہ ہو، تو اللہ اس وجہ سے 3 چیزوں میں سے کوئی ایک اسے عطا فرما دیتا ہے۔ یا تو اس کی دعا فوراً قبول فرما لیتا ہے، یا اسے اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر لیتا ہے، یا پھر اس کی مسل تکلیف اس سے دور فرما دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، تب تو ہم زیادہ دعائیں کریں گے؟ آپ نے فرمایا، اللہ دعا قبول کرنے میں بہت زیادہ ہے۔ حضرت ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 دعائیں ہیں جو قبول کی جاتی ہیں: مظلوم کی دعا حتیٰ کہ وہ انتقام لے لے، حاجی کی دعا حتیٰ کہ وہ واپس آ جائے، مجاہد کی دعا حتیٰ کہ وہ جہاد سے فارغ ہو جائے، مریض کی دعا حتیٰ کہ وہ صحت یاب ہو جائے، اور بھائی کی دعا جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں کرتا ہے۔ پھر فرمایا، ان دعاؤں میں بھائی کی غائبانہ دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ اے پروردگار، اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہماری توبہ قبول کر، ہمارے گناہ دھو دے، ہماری دعا سن، ہمارے دل کو ہدایت دے، ہماری زبان کو درستی دے، ہمیں گناہوں سے بچا اور نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔